قرآن کریم کی ایک دعا جو میں نے بتائی، ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہمارے بڑے بڑے اکابر مولانا سجاد نعمانی صاحب کہہ رہے تھے مجمع میں کہ اے مسلمانوں، یہ دعا اللہ نے قرآن میں ہم کو سکھائی ہے کہ مانگو میرے سے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ تو نے مجھے ہدایت دی ہے، اب مجھے پھیرنا نہیں، میرے دل کو یا اللہ پلٹنا نہیں، اسی پر مجھے جما دینا۔ تو ہر نماز کے بعد دعا مانگنا، اور دوسری چیز میں نے کہا محنت کرنا، اللہ کے رسول کی باتوں کو بولنا، گھر گھر پہنچانا۔ اسی لیے دیکھیے مائک لگا ہوا ہے، ہماری آواز سب سن رہے ہیں، ہماری آواز سب سن رہے ہیں۔ آج ایک قیمتی چیز سن کر اور اس پر لے کر جائیے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں کہ بھائی اسلام جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ قرآن کریم کس کے لیے ہے؟ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس کے لیے؟ یہ تین سوال ہے کے لیے۔ اسلام کس کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے لیے؟ کوئی اگر ہم سے پوچھ لے تو ہم کیا جواب دیں گے؟ آئیے ہم قرآن کریم سے جواب نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں کیا فرمایا؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ قرآن وہ کتاب ہے جو رمضان کے مہینے میں مکمل نازل کی گئی اور یہ تمام لوگوں کے لیے، انسانیت کے لیے ہدایت ہے۔ پہلا جواب آ گیا۔ اب اگر کوئی ہمارے برادران وطن سمجھتے ہیں، ہمارے ہندو بھائی، ہمارے سکھ بھائی، ہمارے عیسائی بھائی، جتنے ہمارے ہندوستانی بھائی ہیں جو دوسرے دھرم اور دوسرے مذہب کے لوگ ہیں، تو ہم ان کو بتا سکتے ہیں کہ مالک گاڈ کیا کہہ رہا ہے کہ جو میں نے قرآن اتارا یہ صرف مسلمانوں کے پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ تمام انسانیت کے لیے ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے۔ قرآن نے خود اس کا جواب دے دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے ھدی للمسلمین، ھدی للمؤمنین، یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ھدی للناس، ناس کا ترجمہ ہوتا ہے تمام لوگوں کے لیے، جتنے انسان دنیا میں جی رہے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا قرآن کس کے لیے؟ تمام انسانیت کے لیے، کہ ہمارے گنیش بھائی بھی پڑھیں گے، شنکر بھائی بھی پڑھیں گے، راجو بھائی بھی پڑھیں گے، ہمارے سکھ بھائی بھی پڑھیں گے۔ ایک مرتبہ ایک مولانا تھے، ان کے پاس فون آیا کہ مولانا میری بچی کی کلاس ٹیچر جو ہے کرسچن ہے، عیسائی ہے، وہ قرآن مانگ رہی ہے، اس کو دوں کیا میں پڑھنے کے لیے؟ کیا کہا؟ میری بچی کی کلاس ٹیچر قرآن شریف مانگ رہی ہے اور وہ عیسائی ہے، دوسرے دھرم کی ہے، میں اس کو دوں کیا قرآن پڑھنے کے لیے؟ تو مولانا نے فون پر کہا کہ دے دو، اسی کی کتاب ہے۔ کیا کہا؟ کہ دے دو، اسی کی کتاب، یہ ہماری سب کی کتاب ہے، کہ ہاں دے دو، سمجھا دو، بتا کر دو۔ پہلی چیز قرآن کس کے لیے؟ تمام انسانیت کے لیے۔ اسی طرح دوسرا سوال کیا کہ بھائی اسلام کس کے لیے؟ ہم سمجھتے ہیں نا اسلام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا جواب دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ میرے نزدیک مذہب جو ہے، دھرم جو ہے، وہ ہے اسلام ہے۔ کیا ہے؟ وہ ہے اسلام ہے۔ دیکھیے ماشاءاللہ مہمان مکرم جن کا ہم انتظار کر رہے تھے، مولانا محمد صاحب وہ آ چکے ہیں۔ تو بات کیا چل رہی تھی کہ دوسری چیز قرآن سب کے لیے، تمام انسانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا، اس کو انشاءاللہ پڑھ کر یہ سنایا جائے گا۔ اللہ نے کہا وہ سنے گا، سمجھے گا، ہدایت میں دوں گا۔ دوسری چیز اسلام کس کے لیے؟ ہم سمجھتے ہیں اسلام مسلمان لوگ فالو کرتے ہیں اس کو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک مذہب جو ہے وہ اسلام ہے، جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا ہے۔ پھر آگے قرآن میں ایک جگہ کیا ہے؟ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، سمجھنے کی بات ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں جو مذہب اسلام سے ہٹ کر مرے گا، جو مذہب اسلام کو فالو نہیں کرے گا، اسی حالت میں مر جائے گا، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز میرے پاس قبول کیا نہیں جائے گا، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں بربادی میں پڑنے والا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ اسلام سب کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میرے نزدیک اسلام ہے، اسی کو قبول کر لو، وہ سب کے لیے، کامیابی اسی میں ہے۔ تو دو چیز ہو گئی، قرآن کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ اسلام کس کے لیے؟ تمام انسانوں کے لیے۔ ہم کو بتانا پڑے گا کہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب پر جیو گے تو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے گی، کیونکہ مالک نے، گاڈ نے اعلان کر دیا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی مذہب پر آؤ گے تو قبول نہیں کیا جائے گا۔
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں وہ نقصان اٹھائے گا۔ تیسری چیز میں نے کہا تھا، درود شریف پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسری چیز میں نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کس کے لیے؟ نبی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہتے ہیں مدینے والا، یہ کس کے نبی ہیں؟ کیا صرف مسلمانوں کے لیے بھیجے گئے تھے؟ تو چلیے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں اللہ نے اس کا بھی جواب دیا۔ کیا جواب دیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی جی لوگوں سے کہہ دیجئے، کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ عربی کا لفظ ہے، الیکم جمیعا، اے لوگوں سن لو۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو خالی نہیں کہا، صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، تمام لوگوں کو کہا، اے لوگوں سن لو، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کے نبی آخری نبی، مسلمانوں کے بھی نبی، ہمارے برادران وطن کے لیے بھی نبی، اسی طرح جناتوں کے بھی نبی، ہماری ہندو بھائیوں کے بھی نبی، اللہ کے نبی تمام کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے۔ تو آج 3 سوال سمجھ میں آیا؟ ہمارے جو بھائی ہیں نا ہندو بھائی، ان سے ہمارا ایک رشتہ ہے۔ میں نے کہا نا مائک لگا ہے، آواز جاری ہوگی، پتہ نہیں یہ ٹوپی پہن کے کون لوگ آئے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں؟ یہ ہم یہ بول رہے ہیں کہ آپ ہمارے بھائی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا نہ ہو تمہارا پڑوسی ہے، اگر کچھ بناؤ تو تھوڑا سالن زیادہ کر دو، اس کو بھی پہنچا دو۔ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں کہ پڑوس میں چاہے گنیش بھائی رہتا ہو یا شنکر بھائی رہتا ہو، تمہارا بھائی ہے وہ۔ کیسے رشتہ ہے؟ پڑوسی کا رشتہ ہے، ہندوستانی ہونے کا رشتہ ہے، ہاں مذہبی رشتہ نہیں ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا مذہبی بھائی بھی بنا دے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرما دیا کہ اسلام، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے۔ تو 2 باتیں آپ کے سامنے ہو گئی۔ پہلی بات کیا ہے کہ ہر نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنے ایمان کی بقا کی، اپنے ایمان پر استقامت کی دعا مانگنا ہے، اور دعا بھی میں نے بتا دی، ہمارا کام تھا بتانا۔ 28ویں پارے کے اندر آپ تلاش کریں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، اے اللہ مجھے تو نے جو ایمان دیا ہے اس سے مجھے میرے دل کو پھیرنا نہیں۔ اس کا ترجمہ بھی پڑھے اور اس کو یاد بھی کر لے، انشاءاللہ بڑا فائدہ ہوگا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مولانا سجاد صاحب نعمانی اپنی مجلس میں کہہ رہے تھے، اے مسلمانوں دن و رات اللہ سے یہ دعا مانگا کرو چونکہ مسلمانوں کے ایمان پر حملہ ہو رہا ہے۔ ہم نے فلسطین کے حالات کو دیکھا ویڈیو میں اور سنا ہم نے کیا ہوا۔ آپ نے کسی بچے کی زبان سے سنا کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کو برا بھلا کہہ رہا ہو کہ میرے پہ آفت کیوں آ رہی ہے، بلکہ ان کی زبان پہ تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ ہی میرے لیے کافی ہے، وہی میرا مددگار ہے، ایسا کہہ رہے تھے۔ تو پتہ کیا چلا، ان کو اسلام ملا تھا، ایمان ملا تھا، ایمان پر ان کی موت آ رہی ہے تو خوش ہیں، وہ خوش ہیں کہ ہم تو اللہ سے ملنے جا رہے ہیں۔ تو مولانا فرما رہے تھے فلسطین پر حالات آئے تو اللہ نے ان کی ایسی مدد کی کہ ان کو اس حالات میں اللہ نے کامیاب کر دیا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھائی کوئی آزمائش آئے اور سامنے کوئی خطرہ ہو تو ہمیں ایمان کا سودا ہو جائے ہم سے۔ یہ فلسطین کے حالات جو ہمارے لیے بہت بڑا اگزامپل ہے، مثال ہے ہمارے لیے کہ کسی بچے کے زبان سے ہم نے ایسے کوئی لفظ نہیں سنے، بلکہ وہ کیا کہتے تھے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ایک جوان سا بچہ ہے، ہاں اس کی 12 سے 13 سال عمر ہوگی، گھر پورا منہدم ہو گیا، بلڈنگ ٹوٹ کے گر گئی، ماں باپ شہید ہو گئے، بہن بھائی شہید ہو گیا، اکیلا بچا تھا، ایک پتھر کے اوپر بیٹھ کر قرآن کی آیت پڑھ رہا ہے۔ وہ تو عربی جانتے ہیں نا وہ لوگ۔ فلسطین میں بمباری ہوئی، گھر والے شہید ہو گئے اور گھر بھی ٹوٹ گیا، بچہ بیٹھ کے پتھر کے اوپر قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا۔ کون سی آیت پڑھ رہا تھا؟ 2 پارے کی آیت، وَلَنَبْلُوَنَّ، اور بہترین آواز سے پڑھ رہا تھا۔